ان کا خوف نظر آ رہا ہے آپ کو. ان کا خیال ہے کہ یہ 6 لوگ اندر ان کو اریسٹ کر لیں گے, لیڈرز کو اریسٹ کر لیں تو لوگ کہاں نکلیں گے. 24 لوگ ہیں 24 لوگوں کو کیا ہے. اس میں دو ایک ایم این اے ایک اپوزیشن لیڈر انہیں نااہل کر دیا جائے گا, ضمنی الیکشن ہوگا. تو ایک ایک کر کے ساری اسمبلی کو ویسے ہی فارغ کر دیں جس طرح یہ جا رہے ہیں. یہ ایک ایک کر کے فارغ کرنا چاہ رہے ہیں نا. کبھی 26 کو نااہل کر دیتے ہیں. جب یہاں پہ قانون, عمران خان کی بات آپ یاد رکھیں, کتنی دیر پہلے سے وہ انہوں نے تحریک انصاف بنائی, انصاف کی تحریک تھی, اور یہ رول آف لا دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے بالکل ہی کلیپس کر گیا. آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس وقت ججز کی کوئی کیا وقت ہے. ان بیچاروں کو جو آرڈر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ریٹن آرڈر آ جاتے ہیں ہم پڑھ دیتے ہیں. آج کل تو یہ حالات ہیں. اور میرے خیال میں جو لاہور میں ہے جو کیس چل رہا ہے, جس کے اندر ساروں کو پتہ ہے کہ وٹنس جس کو جیل جانا چاہیے, جس نے جھوٹی گواہی دی ہے, الٹا اس کی جھوٹی گواہی پہ جو پروو ہو گیا کہ وہ بندہ وہاں موجود ہی نہیں تھا, جو کہتا ہے میں پتہ نہیں میز کے نیچے چھپا ہوا تھا, وہ تو کہتے ہیں وہ چھٹی پہ تھا. اب وہ ایک جھوٹی بیچارے ایک اے ایس آئی کی گواہی پہ اس کو جس کے مرضی سائن کروا لیں, اور اس کے باوجود ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بیچارہ جج ہے جو جیل میں جا رہا ہے کوٹ لکھپت میں, اس نے میں کہ میں سزا کیا اس نے محفوظ کر لی سزا, فیصلہ محفوظ. میڈم اگر وہ سزا دیتا ہے وہ بیچارہ بندہ گھر جا کر, میں تو سوچتی ہوں کہ گھر کی اخلاقیات کیا ہیں. اچھا وکیل ظہیر کہ عباس صاحب, اگر اس کی جھوٹی گواہیوں کے جان بوجھ کے جھوٹی گواہیاں سن کے اس کے باوجود اگر یہ سزا دیتا ہے, اس جج کی اخلاقیات آپ بتائیں کہ وہ تنخواہ کے پیچھے کر رہے ہیں. یہ ایک کیا یہ ججز کی نیلامی, کیا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. میڈم ابھی پولیس پہنچ گئی ادھر, باقی جو بہنیں آپ کی انہیں کہہ رہے اٹھیں اب ٹائم ختم ہو گیا چلیں یہاں سے, اب کیا فیصلہ آپ کا؟ کیا ہم یہاں بیٹھتے ہیں, لے جائیں پھر جیلوں کے اندر, ہم کیا کریں؟ اگر یہ کیا یہ انصاف, یہ انصاف کا نظام ہے کہ ملاقات کا دن ہے, ہماری بہنوں کو ملاقات, عمران خان کو آئسولیشن میں کیا ہوا ہے, اس کی زندگی خطرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی زندگی خطرے میں ہے. آپ آئسولیٹ کر کے ہمیں کیا پتا کہ اندر کیا کر رہے ہیں, کہ اس کو کیوں بند کر دیا. کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے, ایک لائر کی ہوئی ہے. ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بتائے کہ عمران خان نے کچھ کہا ہے کیا. آپ ان کی آواز, یہ تو یہ دنیا کے انٹرنیشنل کیا پاکستان کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے کھلم کھلا. اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور ہم کیا کریں گے؟ میڈم اگر 5 اگست تک ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تو کیا عمران خان نے آلریڈی لائحہ عمل دے دیا ہوگا آپ کو؟ عمران خان نے کہہ دیا پارٹی کو, انہوں نے تو انسٹرکشنز دے دی ہیں, اس کے علاوہ تو عمران خان کی کوئی اور تو انسٹرکشنز نہیں آنے کی. میڈم ابھی آپ بیٹھیں گے یا چلے جائیں گے؟ ہم بیٹھتے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیوں ملاقات بند کی ہے, یا تو ہمیں بتائیں کہ کس خوف سے یہ ملاقاتیں بند کر رہے ہیں اور کون بند کر رہے ہیں. نہیں سینٹ کے الیکشنز میں جو ہو رہا ہے اس حوالے سے تو نہیں بند کر رہے جو ہے سہولیات دی جا رہی ہیں, بلکہ پریس ریلیز جاری کی گئی گزشتہ ہفتے عمران خان صاحب کو زبردست جو ہے سہولیات دی جا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے نا, یہ کہیں چن کے لے کر آئے ہیں. اس سے جو پہلے والے سپرنٹینڈنٹ تھے, اگر ہمارا خیال تھا ان میں سے تھوڑا بہت اچھا نہیں کر رہے عمران خان کے ساتھ, ایسا گندا آدمی تو میں نے پہلے نہیں دیکھا. جو باقی جو تھے نا سپرنٹینڈنٹ, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جا کے عدالتوں میں جھوٹ بولیں. یہ تو بندہ سراسر کوئی بے شرم قسم کا آدمی لے کر آئے ہیں جو جان کے ظلم کر رہے ہیں. لیکن ہم بھی اس کا نام جانتے ہیں, انجم, یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا پورا, انجم, پورا نام کیا ہے اس کا, کیا ہے انجم. اس کی تصویر ہم نے بھی اب دیکھ لی ہے. کیا اس کے گھر والے جب یہ گھر جاتا ہے, گھر والے نہیں اس کو پوچھے کہ تم کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو عمران خان کے ساتھ اور پھر آگے جھوٹ بول رہے ہو؟ آپ کا خیال ہے عمران خان کو سہولتیں ملتی تو عمران خان نے آج تک 2 سال میں اس کے اوپر بات نہیں کی ہے. اگر عمران خان بات کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں ظلم عمران خان کے ساتھ, تو وہ بات کر رہے ہیں. کبھی آپ نے 2 سال میں کبھی سنا ہے عمران خان کو کہتے ہوئے کوئی بری طرح بات کی ہے عمران خان نے؟ ہاں, وہ چھوٹا سا وہ ڈیتھ سیل والے چھوٹے سیلز ہیں عمران خان کے, سب کو پتہ ہے.
मैडम ज़हीर अब्बास साहब आपको मिले बगैर चले गए हैं। नहीं, वो उनको इधर बात करने नहीं दी, उनको दूसरी तरफ से आने नहीं निकाल दिया दिया। इसे। हाँ, हम उनसे फ़ोन पे बात करेंगे, फिर वो हमें बताएंगे अगर इमरान खान ने कुछ कहा है। मैडम जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उस वाले से को बताया कि तारीख मिली हुई है उसकी जो समाअत होनी थी नहीं वो भी ना, अब तक ये नहीं हो तो सकी। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त पूरी जुडिशरी, वो तो जज मिठाइयाँ खा रहे थे जब हम कोर्ट गए हैं अपनी डेट तारीख लेने, तो लॉयर्स के जत्थे आ रहे थे मिठाइयों के टोकरे लेकर उनके लिए। वो इतना खुश होके बैठे हुए थे सोच के कि मेरी कामयाबी यही है कि मैंने इमरान खान को का केस ना सुनने के लिए पूरी कोशिश करके कामयाबी से इमरान खान का केस नहीं लगने दिया। अच्छा, ये उनकी कामयाबी अच्छा है। मैडम ये बता दें, जो फाइनल कॉल थी 24 नवंबर की, वो बाहर आके आपने अनाउंस किया था, क्या वजह है कि यही तो मुमकिन नहीं है कि आप बहनें बाहर आके अनाउंस कर देंगी कि हाँ साहब ने ये पैगाम दे दिया? क्या पैगाम इमरान खान दे चुके हैं कि 5 को पिक कर देना, वो आके बता तो दिया था। इमरान खान ने, अब तहरीक शुरू हो गई है। तहरीक एक दिन की तो नहीं होती, तहरीक का मतलब एक मूवमेंट है, आपकी आज़ादी की मूवमेंट है, रूल ऑफ लॉ के लिए ये मूवमेंट है। इमरान खान कई दफ़ा बता चुके हैं आपकी जमहूरियत के लिए मूवमेंट है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मूवमेंट है, आप अपनी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। लोग इंशाल्लाह अपने लिए तो खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो जो जुल्म है वो कब तक आप लोगों ने बर्दाश्त करना है। सारी दुनिया एक कौम को तब पहचानती है जब वो जुल्म बर्दाश्त करते जाएं और भेड़ बकरियां बन के रह जाएंगे, जो इमरान खान कहते हैं, उसके बाद दुनिया भी इज़्ज़त नहीं करती है। वो कौम तो वही होती है जो खड़ी होकर अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने हकूक़ के लिए खड़ी होती है, वो कौम पहचानी जाती है। इस वक्त इमरान खान ने तो कह दिया, बाकी अब लोगों के ऊपर है, क्योंकि मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान का आखिरी पैगाम जो था वो 2 हफ्ते पहले आ चुका है, पिछले हफ्ते भी आया है। 5 अगस्त 5 अगस्त के लिए उन्होंने पहले दे दिया है। अब पाकिस्तानी कौम के ऊपर है। मैडम आपने कहा था कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपकी औलाद सामने आ जाएगी, और सारे मेरी बहनों को, जब पिछली दफ़ा हमें मेरी दोनों बहनों, मुझे और मेरी बहन को जेल में डाल दिया था और आइसोलेशन में हमें भी डाल दिया था, तब इनको फ़िक्र थी, ये तब जेल में डालते, इमरान खान भी आइसोलेशन में थे, और तब इनको ये फ़िक्र थी कि वो आनी थी 26वीं तरमीम। जी अब क्या पता 27वीं तरमीम आ रही हो, इसलिए जेल में डालेंगे सारों को। ये तरमीम ही आनी होगी ना कोई इनकी, अल्लाह मेरा यही ख्याल है। अभी मैम बैठेंगे ये तो आप तहरीक या का क्या जो प्लान बना है? रहे हैं, कहने